ایک سوال یہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی ہے، ایک ساتھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، آپ نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے۔ بس اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تمیمے کو کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بیعت لے لی، پھر فرمایا، جس نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 17558۔ شیخ شعیب ارناؤت نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا چاہیے، اس سے یہ سمجھنا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، حدیث کا مطلب ہی اگر خالی ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اسلامی قرآنی تعویذ پہن کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شرکیہ تعویذ پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ آئے تھے 10 لوگ حالت شرک میں، بیعت لینے آئے تھے، مسلمان بیعت اسلام کے لیے آئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، بیعت اسلام کے لیے آ رہے ہیں تو یہ خود اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ شرکیہ تعویذ پہن کے آئے ہوئے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، منتر کا کام کیا کرتے تھے، تو کیا ابھی کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، تم مجھے اپنا رقیہ پیش کرو، تعویذ، جادو، منتر، یہ جو تم لوگ کرتے تھے نا، یہ بتاؤ۔ پھر اللہ کے نبی کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، ایک جواب دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرکن، کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ منتر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نو پرابلم۔ تو کلیئر کر دیا، شرکیہ منتر اگر ہے تو پرابلم ہے، نہیں ہے تو پرابلم نہیں ہے۔ تو یہاں ایک قرینہ ہے کہ چونکہ وہ بیعت اسلام کے لیے آ رہے ہیں تو ایک قرینہ ہے کہ وہ شرکیہ منتر پہ مشتمل رہا ہوگا، کیونکہ اگر شرکیہ منتر پہ مشتمل نہ ہو تو آقا خود اجازت دے رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں خاص ایک لفظ ہے مسند احمد کی حدیث میں، تمیمہ، اور تمیمہ جو ہے ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، وہ تعویذ ہی ہو ایسا نہیں، بلکہ اس میں دوسرے معانی کی گنجائش بھی ہے۔ وہ کیا ہے ہم وہ تھوڑا سا آگے نقل کریں گے، اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، اگر تعویذ کا تعلق قرآن مجید یا معروف اور پاکیزہ دعاؤں سے ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر تمیمہ تعویذ سے ہٹ کر کوئی تعویذ ہی ہوتی اور وہ بھی شرکیہ ہوتی تو کیا شیخ بن باز یہ لکھتے کہ بعضوں نے جائز قرار دیا ہے؟ کیا شرک کو بعض علماء جائز قرار دیں گے؟ ایک بھی عالم دین تو کیا ایک عام مسلمان بھی شرک کو جائز نہیں قرار دے گا؟ تو پتہ چلا تمیمتن جو ہے وہ شرک پہ مشتمل ہو، شرکیہ کلمات پہ مشتمل ہو تب شرک ہوگا۔ اب وہ تمیمہ ہوتا کیا ہے ایکچوئل حقیقت میں؟ تمیمہ ہوتی کیا ہے؟ ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر پورا جمع کیا ہے، بتایا ہے، ڈکشنری کے بھی حوالے سے اور علماء غیر مقلدین کے بھی حوالے سے۔ ہم صرف علماء غیر مقلدین کے فی الحال حوالے پیش کر دیتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے ذہبی زماں حافظ زبیر علی زئی فرماتے ہیں، ایسے تعویذات جو آیات قرآنیہ اور مسنون دعاؤں پر مشتمل ہو انہیں تمیمہ کہنا قرآن و سنت کی حتق یعنی بے حرمتی، بے عزتی ہے۔ اس پاکیزہ کلام کو یہ برا نام دینا ناروا اور غلو ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآنی آیات پہ مشتمل اگر کوئی منتر ہے، کچھ ٹکڑے بنا کے دیے گئے ہیں، کچھ پرچی دی گئی ہے یا کچھ پھونک کے دیا گیا ہے تو اس کو تمیمہ کہنا یہ قرآن و سنت کی بے حرمتی ہے۔ تو پتہ چلا تمیمہ جو من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، یہ وہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات پہ مشتمل نہ ہو، اور وہ بندہ وہی لٹکا کے آیا ہوا تھا، وہ قرآنی آیات پہ مشتمل نہیں تھا، اس لیے وہ اشرکا کے دائرے میں چلا گیا۔ جو قرآنی آیات پہ مشتمل ہو اس کا نام ہی تمیمہ نہیں ہے، وہ تو تعویذ ہے۔ سنن ابی داؤد اردو، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی، صفحہ نمبر 47، کتاب الطب۔ اور بھی علماء لغات کے حوالے ہم نے دیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، آپ اس کتاب کو لیجئے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ اس کے اندر قرآن کریم کی تفسیر سے، احادیث مبارکہ سے، علماء سلف سے، علماء عرب سے، علماء غیر مقلدین سے، سب سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تعویذ ایک جائز عمل ہے۔ اور شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ ہمیں تعویذ گنڈے سے شوق نہیں ہے، ہم تعویذ کا کام بھی نہیں کرتے اور نہ اس کو زیادہ سراہتے ہیں۔ جس طریقے سے
جھاڑ پھونک کی طرف بھی ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ دینے سے منع فرمایا. صحیح بخاری میں بیان فرمایا تقریباً 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو جھاڑ پھونک پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اہم نہیں ہیں. اہم چیز اعمال ہے، کیریکٹر ہے، کردار ہے، سنت و شریعت کی پابندی ہے. لیکن علاج کے طور پہ اگر ایک آدمی جھاڑ پھونک کرا سکتا ہے، لیکن وہ جھاڑ پھونک جو قرآنی آیات اور روایات احادیث پہ مشتمل ہو تو وہ جائز. اسی طریقے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پر مشتمل تعویذ ہو تو بھی جائز. اور اگر ایک آدمی ایسا غلط منتر پڑھ کے دم کر رہا ہے جو شرکیہ منتر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ کر کے پھونکا گیا ہے، تو وہ رقیہ وہ منتر کا پڑھنا غلط. اسی طریقے سے ایسے منتر کا لکھنا غلط. ہم نے کب کہہ دیا کہ ہر طرح کی تعویذ جائز ہے؟ ہم تو اس طرح کی تعویذ کے 100% خلاف ہے. بلکہ صحیح تعویذ کی بھی ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہم تو اس سے پرہیز کرنے کہتے ہیں. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے رقیے سے پرہیز کرنے کا. لیکن علاج کا معاملہ الگ چیز ہے. علاج میں آدمی اپنا سطر کھول کے دوسرے کو دکھا دیتا ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو جب سطر تک کھول سکتا ہے جس کا کھولنا جائز نہیں، حرام ہے، تو ایک مباح علاج کیوں نہیں کرا سکتا؟ اس لیے اس طرح کے دھوکے سے نکلے. اور ایک بہت اہم چیز کی طرف بھی میں چلتے چلتے توجہ دلانا چاہتا ہوں. اصل میں باطل کی اسکیم یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اس کے رب کے کلام سے کمزور ہو جائے. تو کیسے کمزور ہو، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد اس بات سے اٹھا دیا جائے کہ تمہارے رب کے پاک کلام میں شفا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر پبلک یہ کہے مسلمانوں تمہارے رب کے پاک کلام میں شفا نہیں ہے، تو مسلمان تو اور جان بوجھ کے اس سے شفا حاصل کریں گے، جان بوجھ کے شفا حاصل کریں گے. اور قرآن نے خود کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو اس لیے کھلم کھلا شفا کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک چال چلی گئی اور ایک چال چلائی گئی کہ اس طرح کے شوشے اٹھا دیے جائیں. اور اس طرح کے شوشے نہ چاہتے ہوئے ہمارے غیر مقلدین بھائی باطل کے اعلی کار بن گئے اور اس کو چلا رہے ہیں. ورنہ خود ان کے پہلے کے علماء بیچارے تعویذ کو ناجائز نہیں کہتے تھے. پوری تعویذ پہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب التعویذات وغیرہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. سلف نے کتابیں لکھی ہیں، علماء عرب نے جائز قرار دیا ہے. ہماری کتاب صرف جو ہے 22 پیج پہ مشتمل ہے. آپ خریدیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے اگر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو تو، اور پڑھیے، دیکھیے اس میں ساری چیزیں مل جائیں گی. اور ہم پھر کہتے ہیں تعویذ گنڈے کا ہمیں شوق نہیں، لیکن جائز ہے. آپ شرک نہ کہیں، ورنہ شرک کے فتوے تلے صحابہ دبیں گے، نعوذ باللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے رہے ہیں جس چیز کی، ان پہ فتویٰ چاہے گا. ایسا مسلمان کیسا مسلمان جو اپنے آقا پہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے، صحابہ پہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے، اسلاف جنہوں نے دین کی خدمت کی، قربانی کی، ان پہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اس طرح کے آوارہ گردی کرنے والے اور اس طریقے سے گنڈا گردی کرنے والے جو لوگ ہیں، اسلام کے خلاف اسلامی ڈریس میں آ کر کے بک رہے ہیں اور مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اپنی باتوں سے، ایسے لوگوں کو 75 بار طلاق دے دیجیے. ایسے لوگوں کو مت سنیے، چاہے وہ کسی بھی ڈریس میں آتے ہوں. بالکل ایسے لوگوں کی بات پہ توجہ مت کیجیے. آپ اپنے محلے کے مولانا صاحب سے رابطہ کیجیے، مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کیجیے. ان پہ بھروسہ مت کیجیے، انہی پہ بھروسہ کیجیے. یہ فتنے کا دور ہے. انٹرنیٹ پہ اکثر آنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ سب ایسے ہی بنے ہیں. چوغا پہن لیتے ہیں، رومال اوڑھ لیتے ہیں، کچھ ننگے سر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن حدیث کے ریفرنس دینے کو کافی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے قرآن حدیث کا ریفرنس دے دینا اگر یہی صحیح ہو، اگر یہی صحیح ہو تو قادیانی نے اپنے نبوت کی دلیل قرآن کریم سے پیش کی ہے. کیا قادیانی کو نبی مان لیا جائے؟ شیعہ اپنے حق ہونے کی دلیل صحیح مسلم سے پیش کر رہا ہے، کیا اس کو صحیح مان لیا جائے؟ جب یہ سب غلط ہے تو یہ غیر مقلدین قرآن حدیث کا نام لے کر کے کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ میں راستے میں ایک بار تھا، ایک غیر مقلد نے ہمارے محلے کے ایک عالم صاحب کو بہت پریشان کیا تھا. اب عالم صاحب نے کہا اچھا ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب مل گئے، میں مفتی صاحب سے ملا دیتا ہوں. تو مجھ سے ملایا. میں نے کہا جی کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگے یہ کیا حدیث بتائیں گے. وہ ایک آدمی، میں ان کی شخصیت پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن ایسے مومنٹ پہ مجھے رکھنا پڑ رہا ہے. اس کو داڑھی نہیں، اسلامک ڈریس میں نہیں، پینٹ اس کا ٹخنے کے نیچے گھسیٹتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ کیا حدیث بتائیں گے. کیوں بھائی کیا ہو گیا، حدیث کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے حدیث نہیں بتائیں گے کہ پوری زندگی تو پڑھتے ہیں فقہ کے مقلد ہیں، تعلیم الاسلام پڑھتے ہیں، بہشتی دیور پڑھتے ہیں، حدیث پڑھی کب انہوں نے؟ تو میں نے سامنے والے بندے کو کہا اشتیاق بھائی یہ قرآن نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ ہے اہل حدیث نا. قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے. پوچھئے ان سے، ان کا نام ہے اہل قرآن؟ تو بولنے لگا آپ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں وہی بول رہا ہوں جو تم بول رہے تھے.
کہ اگر ہم نے فقہ پڑھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے حدیث کو دیکھا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. تمہیں نہیں معلوم تو تم اپنا سر پیٹو, ہمیں معلوم ہے امام بخاری نے فرمایا ہے, کہاں فرمایا ہے, تمہارے علماء نے نقل کیا ہے. اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں اس طرح کے چوغا پہن کے آنے والے, قرآن حدیث کا ریفرنس دے کر کے باتیں کرنے والوں سے پرہیز کریں. سب قرآن حدیث کے ریفرنس دینے والے صحیح نہیں ہیں. آپ اپنے محلے کے امام صاحب, تہجد گزار, صوم و صلات کے پابند, سنت و شریعت کے پابند, ان کے پاس جائیں, ان سے بات کریں. ابھی دیکھیں یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, محرم الحرام کے عاشورہ کے روزے کی فضیلت پہ لمبے لمبے آرٹیکل لکھ کے لائے جا رہے ہیں. ایک حج کا ثواب ملے گا, عمرے کا ثواب ملے گا, اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا ثواب ملے گا, اور اس کے بعد قربانی دینے کا ثواب ملے گا, اور فارورڈ کریں گے تو جتنا ان سب کو ملے گا وہ سب آپ کو ملے گا. اور نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری بات کا پہنچانا صدقہ ہے, اور امت اس کو پہنچا رہی ہے. اب یہی سب جب باتیں چلتی چلی جائیں گی, اب 2 سال کے بعد آپ روکیے تو فوراً مسلمان بولیں گے ارے ہم نے تو 2 سال سے اس حدیث کو پڑھا ہے, ہم نے تو بہت دنوں سے اس طرح کی حدیثوں کو دیکھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے غلط دیکھا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے, چوغا پہننے والے ہر مولوی صاحب کی بات کو سنو؟ آپ کو آپ کے محلے کے مولوی صاحب نے بار بار سمجھایا تھا کہ انٹرنیٹ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ اپنی ضرورت کی چیز ضرورت کے لیے استعمال کیجیے. علم حاصل کرنے کے لیے چٹائی پہ بیٹھنے والے مولانا صاحب سے بات کیجیے, یا پھر آپ کے مسلک کے جو معتبر عالم دین ہے آپ اس سے رابطہ کیجیے, جنہوں نے محاذ کو سنبھالا ہوا ہے, اور آپ بلا تکلف اس سے علم حاصل کیجیے, جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کے اوپر آپ کے اکابرین کی سرپرستی ہے, آپ کے اکابرین نے جن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, آپ کے اکابرین جن کی تعریف کرتے ہیں, آپ ان کے پیچھے جائیے. ہر ایرا غیرہ کے پیچھے مت جائیے. تو خلاصہ یہ ہے, ہم نے فی الحال تعویذ کے مسئلے کو کور کرنا چاہا, بیچ میں ساری لمبی باتیں آ گئی. خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ ایک جائز عمل ہے, اور یہ کوئی عبادت کا پہلو نہیں بلکہ طریقہ علاج ہے. علاج کا طریقہ ہے, جائز انداز میں اگر کرو گے تو جائز ہے, ناجائز انداز میں کرو گے تو ناجائز ہے. جیسے کہ جھاڑ پھونک صحیح بخاری سے ثابت ہے, جائز چیزیں پھونکو گے تو جائز ہے, اور غلط چیزیں پھونکو گے تو ناجائز ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.